نویں چیز ہم ذکر کریں گے، یہ اصل میں دیکھیں اعمال بہت سارے، لیکن یہ کچھ ہوتے ہیں جو موقع اس وقت کیے جائیں تو جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور اس موقع کے مناسبت سے جو ہے وہ سب سے بہترین اعمال ہوتے ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہوتا ہے فجر اور مغرب کی نماز۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نصیب فرمائے، سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ باجماعت پڑھے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو باجماعت پڑھتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنی حالت پہ ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کرتا، عام طور پر ہوتا ہے نماز پڑھ کے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، اپنی حالت بدلتے ہیں، اسی حالت میں رہتا ہے اور یہ دعا، یہ کلمات 10 دفعہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت۔ یہ باقیوں سے ذرا تھوڑا مختلف ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ پڑھنا ہے، اپنی حالت پہ بیٹھے رہنا ہے، ویسے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے کتنے فضائل ہیں اور کتنے اس کے فوائد ہیں، سنیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو 10 ایسی نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں جن میں سے اگر ایک نیکی بھی بندے کے پلے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، 10 نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اور 10 ایسے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں کہ جن میں سے ایک گناہ بھی اگر بندے کے کھاتے میں لکھا ہو تو بندہ جہنم میں چلے جائے، ایسے 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے۔ 2 نمبر 3، جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، جنت میں 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ رب العزت اسے اس دن ہر پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے مسلح فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ مسلح فرشتے، ایک تو عام فرشتے تو ویسے ہی بس ایک ہی کافی ہے، اللہ کا امر ہی، لیکن اللہ فرشتے بھی زیادہ، اور وہ بھی مسلح فرشتے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، شرک کے علاوہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شرک کے علاوہ وہ جو پہلے جو تھے نا، وہ کہ اس میں 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میرے گمان کے مطابق وہ 10 کبیرہ گناہ ہوں گے، کیونکہ وہی جہنم کو واجب کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہاں شرک کے علاوہ جو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنی فضیلت ہے؟ 6۔ 7ویں یہ ہے کہ اسے 10 غلام آزاد کروانے کا اجر ملتا ہے۔ 10 گردنیں، اس میں غلام لونڈیاں بھی آ جاتی ہیں، 10 گردنیں آزاد کروانے کا اسے اجر ملتا ہے۔ نمبر 8، اس دن کسی شخص کا بھی عمل آسمان میں اتنا بڑا نہیں جاتا جتنا اس کا عمل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے ایسا ہی عمل کیا ہو یا اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ یہ 8 فضیلتیں ہیں، اور اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میرا خیال 2 منٹ شاید، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ مغرب کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 10 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیں۔ یہ موقع ہے نا ایک کہ اسی وقت انسان اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو پڑھ لے۔ یہ 9ویں چیز تھی۔ 10واں عمل جو موقع کی مناسبت سے وہ یہ ہے کہ انسان سویا ہوا ہے اور رات کو اس کی آنکھ کھل جائے، اور خاص طور پر یہ سردیوں میں ہوتا ہے، لمبی راتیں ہوتی ہیں، جس کو اللہ توفیق نصیب فرمائے وقت پہ وہ جو ہے وہ سو جائے، تو رات آنکھ کھل جاتی ہے اور دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے، ابھی ٹائم رہتا ہے سونے کا۔ گرمیوں میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب سوئے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ فجر ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی یعنی اگر وہ بھی بندہ اگر گرمیوں میں بھی وقت سے پہ سو جائے نا تو پھر بھی آنکھ درمیان میں کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے، تو وہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ وقت بڑا غنیمت ہوتا ہے، وہ جو لمحہ انسان اٹھا ہے،
کیونکہ وہ ایک تو رات کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت عام طور پر یہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرما چکے ہوتے ہیں، یا کسی بھی لمحے میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعار من اللیل، جو شخص رات کو بیدار ہو جائے، فقال لا الہ الا اللہ، دیکھیں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں تھا یحیی و یمیت، یہاں پہ نہیں ہے وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 5 کلمات وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 کلمات بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھیں، اس کے بعد وہ کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے معاف کر دیتے۔ او دعا استجیب لہ، یہ کوئی بھی دعا کرے گا نا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کوئی بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ نمبر 3 ثم عزم او عزم، حدیث میں آتا ہے، یا پھر اللہ اس کو یہ توفیق نصیب فرمائے وہ یہ پختہ ارادہ کرے، اٹھے وضو کرے، 2 رکعت جتنی بھی نماز پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی فرما لے گا، اللہ اس کی نماز کو یہ قبولیت کو معمولی چیز نہیں ہے۔ قبولیت ہو جانا نا، سلف میں سے کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے نا میرے کسی عمل کو اللہ نے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیا ہے تو میرے لیے دنیا جہان کے خزانوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ انما یتکبر اللہ من المتقین، اللہ عمل قبول ہی متقیوں سے کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے عمل قبول کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک متقی ہیں۔ تو اس لیے یہ رات کو اگر کوئی اٹھے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعا کر لے، یہ کوئی بھی دعا کرے، یہ پڑھ کے یہ کلمات دعا کر لے، اگر اللہ توفیق نصیب فرمائے اٹھ کے نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول فرمائے گا اور اس کے دعا کو بھی قبول فرمائے گے۔ 11واں عمل جو اس موقع پہ ہی کیا جا سکتا ہے وہ ہے وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور صحیح طریقے سے اچھا وضو کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کی شہادت کی گواہی دیکھیں، یہ توحید کا جو کلمہ ہے نا، جہاں بھی چلیں گے کلمہ توحید ہی آئے گا۔ اتنے اس کے فضائل ہیں کلمہ توحید کے کہ بیان کرتے رہے ختم نہیں ہوں گے۔ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی اپنے جسم میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ جب کوئی شخص وضو کر کے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ اب جب آؤ گے تو جس سے مرضی داخل ہو جانا، 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ صحیح جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اذان کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، اذان کے بعد کی اذان جو ہے یہ کلمہ توحید ہے، اس میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سارے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مختلف احادیث ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں کہ جو شخص کہ جب تم اذان سنو تو پھر کیا کہو، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو، اور پھر اس کے بعد جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا ہے جب آخر میں مؤذن کہنا لا الہ الا اللہ، اذان یہ بھی ختم ہوتی ہے نا، اللہ اکبر لا الہ
الا اللہ، تو اس وقت پتہ کیا کہے بندہ؟ وانا اشہد، کیا کہے؟ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ ذنبہ، یہ کہنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا؟ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، یہ کلمہ توحید، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ دیکھیے دوسرا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حين يسمع الدعاء، جو شخص جو ہے وہ من قال حين يسمع النداء، جس نے اذان سنی اور پھر یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعة یوم القیامہ، جو شخص اذان سننے کے بعد یہ کہہ دے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ یہ ایک مکمل دعوت ہے اور نماز جو قائم ہونے والی ہے، یعنی کہ یہ ساری دعا، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، اور عظیم فضیلت عطا فرما، وابعث مقام محمودہ، اور انہیں اس مقام محمود پہ فائز کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب تو روز قیامت اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جاتی ہے، یعنی کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری روایت ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو سنو اذان جیسے وہ کہتے ویسے ہی کہو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، یہی جو ابھی دعا کی ہے۔ تو جو بھی آپ نے فرمایا کہ وسیلہ ایک ایسا جنت میں مقام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، جنت میں بلند ترین مقام ہے وسیلہ۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ وہ مجھے عطا کرے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے پیغمبر کو وسیلہ عطا فرما دے، ہمارے پیغمبر کو مقام محمود عطا فرما، اور بدلے میں روز قیامت اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، ہم دنیا میں کریں وہ آخرت میں ہمارے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نمبر 1۔ نمبر 2 رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نمبر 3 درود شریف، نمبر 3 درود شریف، اور نمبر 4 اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جو شخص مجھے بتائے اذان پوری سنے اور اذان کے بعد یہ 4 اعمال کرتا ہے، اس کی ایمان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا کبھی کر کے دیکھیں، یعنی اس کی ایمان کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اور اس کا دل خود بخود مسجد کی طرف کھینچا چلے جائے گا کہ اب مسجد میں چلے، اور پھر مسجد میں پھر اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ الگ سے ہے۔ تو اس لیے ان جو ہے وہ یہ خاص طور پر نماز کے جو، اب یہ دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں نا، ان میں سے بیشتر چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نماز کے اہتمام کا پتہ چلتا ہے، اور مومن کی زندگی میں نماز کا کتنا دخل ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے سفر آخرت کے ساتھ ہے۔
یہ ہم آج جو ہے وہ اس موضوع کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ 3 چیزیں ایسے جن کا تعلق انسان کے سفر آخرت کے ساتھ ہے، اور انسان کو ہمیشہ ہوش میں رہنا چاہیے تاکہ یہ مواقع اس سے کبھی ضائع نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک موقع ایسا ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو ہر شخص کو کیا یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے؟ اصل بات میرے بھائیو یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھنا اپنی عادت ہی بنا لے، کلمہ پڑھنا اپنی عادت ہی بنا لے، کلمہ ہی پڑھتا رہے، کلمہ توحید پڑھتا رہے اسے، اور جہاں موت آئے اس سے پہلے کلمہ ہی پڑھا ہو، اتنا کلمہ پڑھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں اپنی ہر مصیبت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہو۔ ایک دوست مجھے نا اپنا ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہے، مجھے وہ بات بڑی کافی سال پرانی ہے، اس نے بتائی، مجھے بڑی نا اچھی لگی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نا ایک گاڑی میں جا رہے تھے، ہم تقریباً 5 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، 5 یا 6 لوگ، زیادہ لوگ تھے اس میں۔ تو کہتے جی کہ چلتے چلتے اچانک ایک گاڑی ایسے سامنے آئی بالکل ناگہانی طور پر اور غلط طریقے سے، اور اتنی قریب آ گئی کہ 1% بھی ہمیں امید نہ، ایک لمحے میں یہ ہوا کہ اب ہم گئے، بس یہ آخری وقت آ گیا، اتنی قریب آ گئی۔ کہتے جی کہ اس وقت جو 5-6 لوگ تھے نا، ان کے فوری ریئیکشن ایک لمحے میں کیا تھے؟ کہتے ہیں جی کہ ان میں سے 2 بندے کہتے او تیری، اور کہتے جی ایک بندے کے منہ سے سیدھی گالی نکلی، اور 2 بندے ایسے تھے جن کے منہ سے فوری طور پر کلمہ شہادت نکلا۔ اب یہ دیکھیں کسی نے سوچا تھا ایسا ہوگا، لیکن اسے نا جسے کہتے ہیں کہ سائنسی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ اسے اس کو اردو میں اس کا ترجمہ ہے فعل غیر ارادی۔ جب ہم نے سائنس پڑھی تھی تو اردو میں پڑھی تھی، اب بچوں کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے۔ یہ فعل غیر ارادی جو ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے، ایسا ہے کہ یہ جب بھی انسان کے جسم کے اندر کوئی یا جسم کسی ایسی ناگہانی چیز سے اس کا واسطہ پڑتا ہے نا، تو وہ فوراً اس کا جسم رد عمل دیتا ہے۔ اس میں یہ کہ اگر کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا لینا تو فوری طور پر ہمارا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ کبھی غور کریں، جو گرمی یا جو جلن کا احساس ہے وہ چند لمحے کے بعد ہوگا، 1-8 لمحے کے بعد ہوگا۔ انسان ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پہلے پیچھے کرتا ہے، اور جلن کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ کہ کیوں؟ ایک انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ریفلیکس ایکشن رکھا ہوا ہے کہ جو پیغام ہوتا ہے تکلیف کا وہ دماغ تک جانے اور دماغ سے اس کا رد عمل آنے سے پہلے انسان کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے، جو بھی شخص اپنے آپ کو کلمے کا عادی بنا لے، کلمہ توحید کا عادی بنا لے، اور کسی بھی جو ہے وہ غیر متوقع صورتحال میں اگر اس کے منہ سے کلمہ توحید جاری ہونا، تو بڑی امید ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے منہ سے کلمہ توحید جاری ہوگا، اگر نہ بھی موقع ملے۔ ایک تو موقع مل جائے، نہ بھی موقع ملے، ایسی ناگہانی اس میں وقت آ جائے کہ وہ جو ہے نا وہ اچانک موت آ جائے، تو پھر بھی اس کے منہ سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ریفلیکس ایکشن فعل غیر ارادی کے طور پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلمہ توحید جو ہے، اس کو انسان جو ہے وہ اپنی عادت بنا لے اس کو پڑھنے کی۔ اچھا، ایک بات دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارا عزیز کوئی قریبی ہمارے سامنے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق طب کے شعبے کے ساتھ ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ہاسپٹلز میں ہے، ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حضرات دیکھیں گے اس وقت کیا کرتے ہیں، فوری طور پہ اس کو مصنوعی سانس دیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ان میں سے کسی کو اللہ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اس کے سامنے کلمہ پڑھے، کلمے کی تلقین کرے۔
اور ہمارے پاس بھی ایسا موقع آتے ہیں. میں دیکھا اپنے والد گرامی والدہ دونوں ہی میرے سامنے اس دنیا سے گئے. تو یہ اللہ کسی کو توفیق دے کہ اگر ایسا موقع آ جائے اس وقت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فوراً اس کے منہ میں پانی ڈالو. ابھی یہ پانی ڈالنے کا پتہ نہیں کہاں کس نے تصور دیا ہے کہ بندہ فوت ہو رہا ہے اس کے منہ میں پانی ڈال دو. ابھی پانی ڈالنے سے کیا ہوگا اس کے منہ میں؟ وہ پیاس سے مر رہا ہے کہ پانی ڈال کے فوراً زندہ ہو جائے گا. اس وقت اس کو پانی کی ضرورت نہیں، پانی اس کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے. اس وقت اس کو یہ ضرورت ہے یا تو سانس اس کی مصنوعی طور پہ دی جائے، اور روحانی طور پر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کلمہ پڑھا جائے، کلمہ اس کو پڑھایا جائے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اپنے جو فوت ہونے والے لوگ ان کو تلقین کرو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں کہنا نہیں چاہیے. پھر کہنا کیوں نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے کسی کو مسلط نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے آسن طریقے سے وہاں پہ شور و غل کرنے کے بجائے اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو غنیمت سمجھے. اور اس کے لیے سب سے بہترین اس کے لیے نصیحت کیا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ پانی نہیں، اس وقت اس کو کلمے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کو طبی طور پر اس کو سہولت دے اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھے. کیونکہ جو بھی کرنا ہے وہ ہاتھوں سے کرنا ہے، ساتھ کلمہ پڑھے، کلمہ اس کو پڑھائے، لا الہ الا اللہ، کلمہ اس کو پڑھائے، اس کو ترغیب دلائے. تو یہ موقع جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ایسے موقع کتنا بھی ہمارا قریبی عزیز ہو، اس وقت رونے پیٹنے سے یا شور و غل کرنے سے اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. فائدہ اس کا کیا ہے؟ حوصلے سے اس کو کلمہ ہوگا اور اللہ کے توحید کے ساتھ اسے اس دنیا سے رخصت کرے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس لیے یہ کلمہ توحید جو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اسے یاد رکھیں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کوئی ہمارا اپنا پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو اس وقت کلمہ توحید اور اس دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے کسی پتہ چلے کوئی پیارا اس دنیا سے چلے گیا، خاص طور پر اگر کسی کا بیٹا، کسی کا بچہ، کسی کی بچی اس دنیا سے چلے جائے، بہت بہت بوجھل جنازے ہوتے ہیں، اولاد کے جنازے بہت بھاری ہوتے ہیں. لیکن ہوتا ہے، اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ کچھ ہوتا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں. تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلے گئے تو پہلا کلمہ مصیبت کے وقت انسان کے منہ سے پہلا کلمہ الحمدللہ نکلنا چاہیے. پہلا کلمہ الحمدللہ نکلنا چاہیے اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذا مات ولد العبد، جب میں سے کسی بندے کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب اسے پتہ چلا میرا بچہ فوت ہو گیا، میری اولاد اس دنیا سے چلی گئی. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ حامدہ کا واسترجع، اس نے کہا الحمدللہ انا للہ انا الیہ راجعون. پہلا کلمہ کیا نکلا؟ الحمدللہ. مصیبت کے وقت بھی اللہ کا حمد بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دو جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو. ایک کلمہ الحمدللہ منہ سے نکلا اور اس کا جنت میں گھر بن گیا. تو اس لیے مصیبت کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت میں فوراً الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ وقت خاص طور پر جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ دوسری حدیث میں جیسا کہ وہ جس وقت ہمیں کوئی بھی باقی لوگوں کو جن کو پتہ چلے انہیں کیا کہنا چاہیے جب وہ فوت ہو جائے؟ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ فوت ہو جائے مر گیا ہنی تو روٹی کھادی سی، ہنی تو اتو گیا سی، ابھی تو باتیں کرتا تھا، ابھی تو یہ کہتا تھا، مجھے یہ کہتا. یہ باتیں کرنے کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ،
فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. جو بھی تم کہتے ہو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. جس پہ مصیبت آئے, جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ آئیڈیل خاوند تھے, بڑی محبت کرنے والے. کہتے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا جب کسی کے کوئی فوت ہو جائے تو یہ دعا کرے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتے ہیں کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے, میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کیا, لیکن میرے دل میں تھا کہ اس کائنات میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ خیال ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا. کہتے لیکن میں نے یہ دعا پڑھی, ابو سلمہ فوت ہو گئے, میں نے یہ دعا پڑھتی رہی. ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ انہیں نصیب ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر کوئی نہیں. تو اس لیے یہ جو مصیبت کے وقت اوقات ہوتے ہیں نا, اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا اور اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا, اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جانا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا, اور فوت ہونے والے کے لیے دعائیں کرنا. اللہم اغفر لہ, اللہم اغفر لہ, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری دعائیں آتی ہیں, اللہ اس کو معاف فرما دے. وعاقبنا عقبا صالحا, اللہ ہمیں اس کے بدلے میں اس کے کو اچھا نعم البدل عطا فرما. کسی کا بچہ چلا گیا, اللہ بچوں میں سے کوئی نعم البدل عطا فرماتا ہے. کسی کا بھائی چلے جائے, اللہ کو بھائی کی شکل میں کوئی دوست ہی ایسا عطا فرماتا ہے, کوئی ساتھی ایسا عطا فرما دیتا ہے. کسی کا خامد چلا گیا, اللہ خامد عطا فرما دے, یا اس کے بچوں میں کوئی ایسا بچہ, اگر نئی شادی ہوتی کوئی بچہ ہی ایسا ہو کہ جو اس کی کمیوں کو پورا کر دے, جو اس کے لیے کھڑا ہو جائے, جو اس کی عزت و توقیر کرے. تو یہ اللہ کے پاس فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کو پتا ہوتا ہے کیا ہونا. تو اس لیے مصیبت کے اوقات میں, خاص طور پر کسی کی وفات کے وقت, خود انسان کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پہ رکھے, اور کسی کا آخری وقت محسوس ہو تو تب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے, اور اس کے بعد جب پتہ چل جائے کہ فوت ہو گیا تو الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے, نیک اعمال اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری زندگی بھی اچھی کرے اور عاقبت بھی اچھی کرے. حضرات گرامی, آج رجب کی 23 تاریخ ہے. رجب وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے, 12 مہینے بنائے ہیں, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان میں سے 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں جو کہ ذی القعدہ, ذو الحجہ اور محرم ہے, اور ایک مہینہ وہ رجب ہے, رجب مضر. مضر کا مہینہ قبیلہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا. یہ رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. ان مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کافر حملہ کرے تو اس کا جواب تو دینا چاہیے, لیکن خود جنگ کوئی شروع نہیں کرنی چاہیے. تو دوسری طرف اس مہینے کے بارے میں بہت سارے نظریات اور غلط قسم کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر تصورات پائے جاتے ہیں. لوگوں نے اس مہینے میں بہت ساری عبادات ایجاد کر لی ہیں. اسلام سے پہلے لوگ فرا اور عتیرہ, یہ 2 جو ہے وہ قسم کی عبادات بتوں کے لیے کرتے تھے. فرا جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ان کی اونٹنی, بکری, گائے, اس کا پہلا بچہ ہوتا اسے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے. اور عتیرہ یہ ہوتا تھا کہ رجب کے مہینے میں وہ جو ہے وہ کچھ جانور بتوں کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع کر دیا کہ فرا اور عتیرہ دونوں جو ہے وہ جائز نہیں ہے, وہ کام نہیں کرنے. رجب کا مہینے میں کوئی بھی عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خاص طور پہ کی ہو. لوگوں نے بہت ساری بنائی, ایک صلاۃ الرغائب ہے, عجیب و غریب قسم کے صفات کے ساتھ موضوع احادیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گھڑی گئی ہے. ایک وہ صلاۃ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصاً اس مہینے میں کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. آپ اپنی روٹین سے رکھتے تھے, اور سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. تو اور یا محرم اس میں روزے ہوتے ہیں.
تو یہ اس مہینے میں کوئی خاص روزے نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں، وہ خاص عمرہ نہیں، باقی مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے۔ تو اس میں جو کام کیے جاتے ہیں غلط، ان میں سے ایک کنڈے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے، ایسا غلط معاملہ ہے کہ جو صحابہ کے دشمنوں نے شروع کیا۔ 22 رجب جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب صحابہ کے دشمنوں نے اس دن کو خفیہ طور پر منایا، جرت نہیں تھی کہ دن دہاڑے کام کر سکے، لہٰذا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مٹھائیاں، کھیرے، حلوے، مانڈے بانٹ لیتے تھے۔ تو جب ہمارے سنی جو ان سے متاثر اہل السنہ جتنے بھی ہیں جو ان سے متاثر ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے لگ کے انہوں نے بھی ان کو کیا، انہوں نے ایک کہانی بنا دی جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ انہوں نے کہا تھا میرے نام کے کو کنڈے دے گا، یہ وہ۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم الشان ہستی، وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے نام پہ کچھ کہیں گے میرے نام پہ پکاؤ؟ وہ شرک کی دعوت دیں گے لو آپ کو؟ انا للہ، ایسی عجیب کہانی بنائی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے، اور یہ پتہ کب چلا؟ یہ ان کو صدیوں بعد پتہ چلا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال پہلی تو بات یہ کہ ان سے کچھ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے۔ اگر سچ بالفرض فرض کیا سچ بھی مان لیں تو وہ کون سے مشرع تھے، ان پہ کون سی وحی نازل ہوتی تھی؟ یا وہ کیسے کہہ سکتے میرے نام پہ کنڈے دو؟ میرے نام پہ جو اللہ کے علاوہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تو جانتا ہے کہ جو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، وہ عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے میری عبادت کرو، کہیں گے یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ میرے لیے لائق ہی نہیں ہے میں کہہ سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے میرے نام پہ کچھ دو؟ تو یہ صرف اور صرف صحابہ کے دشمنی، جو لوگ اس کو پکاتے ہیں، جو لوگ اس کو کھاتے ہیں، جو لوگ اس کو اپنے گھروں میں قبول کرتے ہیں، یہ سب صحابہ کے دشمنی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کی وفات پہ جو ہے یہ خوشی منائی جاتی ہے، تو سب بھائیوں سے التماس ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے رجب میں کی جاتی ہے وہ 27 رجب شب معراج منائی جاتی ہے۔ دیکھیں معراج ثابت ہے، ساری اس کی حقیقت ہے، تو لیکن اس کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے کو سال مہینے پہلے کہتے، کو 8 مہینے پہلے کہتے، کو 4 مہینے کہتے، تو یہ کوئی پتہ نہیں کب ہوا تھا۔ اور صاحب کی اس میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس میں اختلاف اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کی زحمت ہی نہیں کی کہ ہم اس کو پوچھے کب ہوا تھا، کیونکہ انہیں یہ مقصد تھا کہ معراج میں تھا کیا، بس یہ مقصد تھا کہ معراج میں کیا تھا، معراج میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم جب واقع معراج بیان کریں گے اس میں بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کا پیغام کیا تھا، نماز تھی، جو بھی تھا، تو وہ چیزیں اہم ہیں، یہ نہیں کہ کب تھا۔ یہ وقت ہمارے لیے اہم نہیں ہے، نہ صحابہ میں تھا نہ تابعین میں، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی اتنا اختلاف ہے امت کا کہ کب ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے منانا ہی نہیں تھا اس کو، اس لیے شب معراج منانی اور اس کو جو ہے وہ روزے رکھنے اور یہ ساری بدعات ہے، خرافات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، دین حنیف پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عقیدہ توحید ہمیں عطا فرمائے، سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔